السلام علیکم۔ یہ جی اتوار کا دن ہے اور آپ کو ہم صبح صبح یہ ایک افسوسناک خبر بتا رہے ہیں تھوڑی سی کہ نواز شریف کے اوپر لندن میں پی ٹی آئی کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، نواز شریف کے اوپر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ 10 افراد بتائے جا رہے ہیں، انہوں نے نواز شریف کے اوپر حملہ کر دیا ہے۔ اور اس کی تفصیلات کچھ اس طرح ہے کہ نواز شریف صاحب ایک کیفے میں کافی پی رہے تھے اور وہ جب کافی پی رہے تھے تو اسی دوران 10 افراد نے نون لیگ کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی اور نعرے لگا رہے تھے۔ تو وہاں پہ نواز شریف کے 2 گارڈ ان کے پاس تھے، انہوں نے نواز شریف کو بچانے کی کوشش کی تو ایک آدمی نے ان کے اوپر آ کے حملہ کرنے کی کوشش کی اور ان کی طرف بڑھے تو نواز شریف کو بحفاظت جو ہے وہ گاڑی میں گارڈ نے بٹھایا تو وہی شخص نے گاڑی کے اوپر نواز شریف کو جو کافی والا مگ تھا وہ مارا اور گاڑی کے اوپر ڈنڈے نہیں لاتوں اور موقعوں سے گاڑی کو نقصان پہنچایا اور بڑی مشکل سے نواز شریف صاحب کو ان 10 بندوں کے چنگل سے نکالا گیا اور اسی دوران پولیس آ گئی۔ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا اور پولیس ابھی تک ان کا نام نہیں بتا رہی، لیکن میڈیا میں جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور یہ پاکستان کے بعد آپ دیکھیں باہر کے ملکوں میں بھی یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوتا، دنیا میں سارے ملک ایک پارٹی کے لوگ تو نہیں ہوتے، دنیا میں ہر جگہ آپ کو مختلف قسم کے لوگ ملتے ہیں اور وہ ان کے مختلف نظریات ہوتے ہیں، مختلف پارٹیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو کلچر عمران خان نے فسادی کلچر جاری کیا ہے یہ بڑا ہی افسوسناک ہے اور ہم آپ کو یہ صبح صبح جو ہے نا اتوار والے دن یہ خبر دے رہے ہیں کہ انہوں نے یہ والا کام کیا ہے اور انہیں یہ نہیں معلوم کہ ہر چیز کے پھر نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ دیکھ لیے نا آپ نے فوج کے اوپر حملہ کر کے تو آپ کا کوئی بندہ نہیں بچا، کوئی پارٹی نہیں بچی، ٹوٹے ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ والا جو کام کیا ہے یہ بھی بہت غلط ہے اور ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ نواز شریف کے اوپر جو حملہ کیا گیا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور جنہوں نے بھی یہ حملہ کیا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ہمیشہ عمران خان نے ان لوگوں کو انکریج کیا ہے جو نواز شریف کے گھر کے باہر ان کے اوپر نعرے بازی اور سارا کچھ وہ آوازیں کستے ہیں۔ تو یہ ایک افسوسناک خبر ہے اور یہ پوری دنیا کے میڈیا میں یہ خبر چلی ہے کہ نواز شریف کے اوپر قاتلانہ حملہ بلکہ ہوا ہے، یہ اس کو قاتلانہ حملہ کہا جا رہا ہے۔ تو اگر وہ گارڈ نہ ہوتے تو نواز شریف کو یہ جو 10 بندے تھے یہ نقصان پہنچا سکتے تھے، یہ 10 بندے جو ہے نا نواز شریف صاحب کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ یہ افسوس ہے اس طرح کی پالیٹکس جو عمران خان نے انٹروڈیوس کروائی ہے، ہمیں بڑا دکھ ہے اس بات پہ کہ پوری دنیا میں ایسا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ تھی، یہی ٹریننگ تھی کہ عمران خان نے فوج کے اوپر حملہ کیا اور فوج کے اوپر کرنے کے بعد اس کی جو پارٹی کا حال ہوا ہے وہ آپ نے دیکھا ہے اور عمران خان ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ ہمیں بڑا افسوس ہے، یہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کل بھی انہوں نے صحافیوں سے خطاب کیا ہے اور حکومت جو ہے وہ اس کو آئینی ہاتھوں سے اس کا استعمال نہیں کر رہی اور عمران خان کو کوئی یہ خطاب کی دعوت نہیں ہونی چاہیے اور اس کو یہ سہولت کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی دیکھیں وہ منصوبہ سازوں میں اس کا نام ہے اور رات کو بھی رانا ثناء اللہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے وہ یہی کہ آج رات یہ ایک نیا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فتنہ ہے تو فتنے نے کوئی سچی باتیں تو کرنی نہیں ہیں، تو لہٰذا اس کو
سب سے زیادہ جو ہے نا آپ نے چھوٹے چھوٹے کارکنوں کو سب کو پکڑا ہے، اس کو آپ نے کیوں نہیں پکڑا؟ یہ حکومت کا ہے، اور یہ مریم نواز صاحبہ نے بھی سوال کیا ہے کہ اس فتنے کو پکڑیں جو ساری دنیا میں فتنہ پھیلا رہا ہے، پاکستان میں نہیں ساری دنیا میں فتنہ پھیلا رہا ہے۔ تو اس کی گرفتاری بہت ضروری ہے، اس کو نظر بند کریں، گرفتار کریں، اور اس کے ساتھ جو ملٹری کورٹس میں جو کیس ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب چلاؤ، ورنہ ایک گفتگو تو آپ نے رات کو پکڑ کے سنا دی ہے، انٹرسیپٹ کی ہے، اور ایجنسیوں نے آپ کو بتایا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ حملہ کروانا چاہتا ہے کسی اپنے کے اوپر، اور بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ دیکھیں پاکستان میں جو ہے وہ کتنا ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ انسانی حقوق کا۔ پھر دوسرا خطرناک یہ آیا کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کوئی ریپ کیس بنانا چاہتے ہیں کہ جی وہ گھر میں پولیس گھس گئی اور انہوں نے ریپ کیا، اور یہ جو گزشتہ رات گزری ہے اسی رات کا یہ پلاننگ تھی جو پکڑی گئی، اس لیے رانا ثناء اللہ نے آدھی رات کو پریس کانفرنس کی اور لوگوں کو بتایا۔ تو وہ ایک شخص جو پاگل ہو گیا ہے اس کو آپ نہ گرفتار کر رہے ہیں، نہ اس کو فاؤنٹین ہاؤس لے کے جا رہے ہیں، پاگل خانے میں اس کو بند کر دیں۔ وہ بفرا ہوا ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آپ دیکھ لیں یہ پے در پے ایسے واقعات ہو رہے ہیں، تو آپ کس چیز کا حکومت انتظار کر رہی ہے کہ جب کوئی نقصان ہو جائے گا تو اس کو پکڑا جائے گا؟ جب کوئی نقصان، ابھی نواز شریف کے اوپر حملہ ہوا ہے تو یہی ذمہ دار ہے جو شخص سب کو اکسا رہا ہے، انسٹیگیٹ کر رہا ہے اور ہلہ شیری دے رہا ہے اور ان کو انکریج کرتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ بالکل نواز شریف کے گھر کے باہر جائیں، اور یہ تقریروں میں کہہ چکے کہ میں ریونڈ کے باہر اس نے جلسہ کیا تھا پہلے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا جارحانہ کھیل، اس کا بند کیا جائے، اب یہ تماشا اس کا بند کیا جائے۔ اور وہ ابھی بھی کہہ رہا ہے جی میں سرپرائز دوں گا اور میں یہ کروں گا اور وہ کروں گا۔ حکومت ویسے اس کو ہینڈل کرنے میں نا بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بڑے وہ عدلیہ میں اور بڑے عمرانڈوز جج جو بیٹھے ہیں وہ اس کو الٹی سیدھی جو ہے نا وہ بتا رہے ہیں اور اس کو ریلیف دے رہے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا نا شاہ محمود قریشی کو بھی تو پکڑا ہے۔ آپ ایک کیس میں وہ نکلتے ہیں، دوسرے میں پکڑ لیتے ہیں، آپ کے پاس 100 طریقے ہیں، لیکن آپ نے عمران خان کو جو ہے نا وہ چھٹی دی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ یہ اس کو پکڑنے کے بعد جو واقعات ہوئے نا، آپ اس کو اندر ہی رکھتے تو یہ دوبارہ نہ ہوتے، اور آپ کے پاس 100 طریقے ہیں۔ جیسے دوسروں کو آپ پکڑ رہے ہیں، جیسے دوسروں کو شاہ محمود قریشی 1 مہینے سے اندر ہے نا، آپ پکڑ رہے ہیں، تو آپ اس کو کیوں نہیں پکڑ سکتے؟ اس کو لگائیں بے ہوشی کے ٹیکے لگائیں، سکون دیں اس کے ذہن کو۔ یہ بڑا خطرناک ہوا ہے سب کے لیے۔ جب ایک آپ کا کوئی جانور یا کوئی پاگل ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہسپتال میں لے کے جاتے ہیں، اس کو پابند کرتے ہیں، یا گھر میں کوئی بندہ پاگل ہو جاتا ہے آپ اس کو ہسپتال میں داخل کرواتے ہیں۔ اس کا بھی یہی علاج ہے۔ وزیر صحت نے بھی بتا دیا ہے کہ اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، اور آپ کو پتہ بھی ہے ذہنی کیفیت اس کی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر بھی آپ پتہ نہیں کسی حادثے کا پھر انتظار ہی کر رہے ہیں۔ کتنی بڑی رات کو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے، تو اس طرح کا اور کوئی واقعہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ انٹرنیشنل مافیا کا بندہ ہے عمران خان، انٹرنیشنل گینگسٹر اس کے ساتھ ہیں، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ ہے، وہ پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ آپ بیان بازی سے اور گفتگو سے وہ نہیں جا سکتا، نہ یہ گفتگو سے نہ یہ شاعری سے جائے گا۔ عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا۔ یہ حالات پیدا ہو گئے سارے ملک میں، سارے ملک کو اس نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ اب تک وہ ساری دنیا گرفتار ہوئی ہے، نواز شریف گرفتار ہوئے ہیں، جلاوطن ہوئے ہیں، اور آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ آج مل بیٹھ کے کابینہ مل بیٹھ کے اس کا حل نکالے کہ وہ اتنا خطرناک ہو گیا، اس کا کیا حل ہے، ورنہ ہم سب کو 14 ٹیکے لگانے پڑیں گے۔ جہاں جہاں وہ حملہ کرے گا نا
اس کو 14 ٹیکے لگانے پڑیں گے۔ یہ گورنمنٹ کی کمزوری ہے۔